اور ایک بات یاد رکھیں، جو مصائب آنے ہیں آ کے رہیں گے، جو نہیں آئے نہیں آنے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ جو نفع پہنچنا تھا پہنچ چکا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ جیسے حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں مفہوم، جو نفع آپ کو پہنچنا تھا یا پہنچنا ہے، پہنچنا تھا پہنچ چکا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ جو پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو مصیبت پہنچنی تھی پہنچ گئی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جو آنی ہے وہ آ کے رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیجئے اور یہ اعتقاد رکھیے، جو آنی ہے آ کے رہے گی، جو آ چکی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ هو النافع والضار، اللہ نفع دینے والا ہے، اللہ نقصان دینے والا ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہ اعتقاد بنا کے تو رکھیے، یہ سوچ اپنے آپ میں کبھی پہلے پیدا تو کیجئے، اس کے بعد ثمر آتا ہے، پھل بعد۔ درخت تو پہلے لگے، درخت ہو تب اس کے بعد پھل اور پھول کی توقع کیجئے، بغیر درخت کے پھل اور پھول اور خوشبو کی توقع نہ کیجئے۔ پہلے درخت لگائیے، جڑوں کو مضبوط کیجئے، اس میں نماز کی کھاد ڈالیے، اچھے اخلاق کا پانی ڈالیے اس درخت میں، پھر جب وہ ابھرے گا تو طرح طرح کے پھول بھی اگائے گا اور طرح طرح کے پھل بھی اس سے اگیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے عقیدہ توحید کی جڑ مضبوط تو ہو، اس جڑ میں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اچھے کاموں کے، برائیوں سے بچنے کے کھاد اور پانی تو ہوں، اس کے بعد پھر دیکھیے مزہ۔